بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے علاوہ بھی چند علامتیں، نشانیاں اور واقعات ایسے ہیں جو ان علامات کبریٰ سے پہلے، ان کے دوران یا بعد میں رونما ہوں گے۔ ان میں سے چند علامتیں تو ایسی ہوں گی جو سب کو نظر آئیں گی، اور کچھ ایسی ہوں گی جو کسی خاص علاقے میں ظہور پذیر ہوں گی اور لوگوں کو دوسرے ذرائع سے ان کے بارے میں علم ہوگا۔ ان میں سے چند علامات آج کی ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خراسان سے سیاہ جھنڈوں کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں جبکہ سفیانی نے ہر طرف انتشار فساد پھیلا رکھا ہوگا، وہ مدینہ منورہ میں بے شمار لوگوں کو شہید کر دے گا، تو اس کی سرکوبی کے لیے مسلمان امام مہدی علیہ السلام کے زیر سایہ اکٹھا ہوں گے اور سفیانی کو عبرتناک شکست دے کر دوچار کر دیں گے۔ سفیانی کے فساد سے نجات دلانے اور امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے اور ان کی بیعت کرنے کے لیے خراسان سے المنصور نامی سپہ سالار کی زیر سرکردگی ایک لشکر نکلے گا۔ یہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی حمایت کرے گا، اور اس لشکر کے تمام افراد کے پاس چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ یہ لشکر شعیب بن صالح تمیمی کے لشکر سے علیحدہ ہوگا، ان کے پاس بھی سیاہ جھنڈے ہوں گے مگر وہ بڑے بڑے ہوں گے، اور ان کا لشکر بنو عباس سے ہوگا۔ سفیانی کے لیے ان لشکروں کی خبر شدید غصہ اور تکلیف کا باعث ہوگی، اور وہ بھی مقابلے کے لیے آگے آئے گا مگر اسے ان کے مقابلوں میں شکست ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے خزانوں کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی جانب منتقل نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، اور وہ تم سے اس شدت سے لڑائی کریں گے کہ کسی قوم نے اس سے پہلے اس شدت سے جنگ نہ کی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم لوگ انہیں دیکھو تو ان کی بیعت کر لینا، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا چچا زاد بھائی جو کہ مشرق کے آخری کونے میں ہوگا، وہ خراسان اور تالگان کے لوگوں کو لے کر چھوٹے چھوٹے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ روانہ ہوگا۔ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام سے جا ملیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے آنے کی خبر ملے تو ان کے پاس جانا، اگرچہ برف پر چل کر جانا پڑے۔ پیارے دوستو، کوفے میں سفیانی اس لشکر کے بارے میں سن کر بھاگ جائے گا۔ یہ لشکر کوفے میں بنو ہاشم کے محصور اور قیدی افراد کو رہائی دلائے گا، اور پھر اپنے سیاہ جھنڈے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ دوسری جانب امام مہدی علیہ السلام بھی حجاز سے کوفے کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ لشکر حجاز کے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کرے گا، اور پھر سفیانی کی سرکوبی کے لیے شام کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ خراسان سے سیاہ جھنڈوں کے ساتھ اس لشکر کا نکلنا بھی قرب قیامت کے سلسلے کی ایک کڑی ثابت ہوگا۔ اس کے بعد مسلسل دیگر علامات کا ظہور ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا اختتام ہو جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک حرکت کرنے لگا، تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے خواب میں ایسی بات دیکھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ قریش کے ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوئی ہے، جب وہ کھلے میدان میں ہوں گے تو وہ زمین میں دھس جائیں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر قسم کے لوگ راستے میں جمع ہوں گے، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس آدمی کی مدد کے لیے جا رہے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کچھ لوگ تو سوچ سمجھ کر ایک مقصد کے لیے آئیں گے، کچھ مجبوراً آئیں گے، اور کچھ مسافر ہوں گے، وہ سب ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں گے، مگر قیامت کے دن مختلف حالتوں میں نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت ایک لشکر مقام بیضا میں زمین میں دھس جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، ابھی وہ وہیں بیضا کے مقام پر ہوں گے کہ زمین میں دھس جائیں گے۔ اسی طرح ظہور امام مہدی علیہ السلام کی ایک بہت بڑی نشانی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہو جائے گا۔ مسلم شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد میں درج ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا۔ لوگ اس کے لیے آپس میں لڑیں گے، شدید خون ریزی ہوگی اور 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ گویا اس قدر خون خرابہ ہوگا کہ علماء اور مشائخ کا یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی اس وقت موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، کیونکہ اس طرف جانے والے افراد مارے جائیں گے اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا، اس میں سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، تم میں سے جو اس موقع پر حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ سے نہ سرک جائیں۔ لوگ اس کے حصول کے لیے لڑیں گے، لڑائی اتنی شدید ہوگی کہ 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک اس امید پر لڑے گا کہ شاید میں بچ کر رہ جانے والوں میں سے ہوں۔ پیارے دوستوں، دریائے فرات کب سے خشک ہونا شروع ہوا ہے؟ دریائے فرات ترکی سے شروع ہو کر شام سے بہتے ہوئے عراق میں پرشین گلف میں جا کر گرتا ہے، مگر عراق کے مرحوم صدر صدام حسین نے دریائے فرات کے رخ کو موڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک طرف سے پانی خشک ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے جب دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا، جس کے حصول کے لیے جنگ ہوگی، اور یہ واقعہ بالآخر قرب قیامت کا سبب بنے گا۔ واللہ اعلم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کعبے سے بیش بہا خزانہ نکلے گا، آپ علیہ السلام اسے خدا کی راہ میں تقسیم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ خزانہ آپ کے نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے آخری دنوں میں قیامت کے نزدیک ایک قریشی نوجوان نکالے گا اور وہی اس کو راہ خدا میں تقسیم بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔